آئیے اب ہم اس پروگرام کو ایک نئے موڑ کی طرف لے کر چلتے ہوئے ہمارے مہمان مکرم و صدر محترم حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت گجرات کے تعارف کے لیے علاقہ برار کے فعال اور نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد انیس الدین صاحب اشرفی پاتور ڈوی، محتمم دارالعلوم احیاء سنت لوہارا و قاضی شریعت دارالقضا شیگاؤں ضلع بلڈانہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حضرت والا کا مختصر تعارف پیش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل ربانی سے ہے یہ نور و نکہت کا سما، فضل ربانی سے ہے یہ نور و نکہت کا سما، جلوہ قاری رشید احمد یکا یک ہے آیا، شیخ اجمیری کی آمد ہے عطائے ایزدی، شیخ اجمیری کی آمد ہے عطائے ایزدی، اپنی قسمت پر ہے نازا آج سب پیر و جواں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علم فن فکر و نظر کی تابنا کی دیکھ کر، علم فن فکر و نظر کی تابنا کی دیکھ کر، ظلمت جہل و جہالت ہے رفو چکر یہاں، عالم نحریر ہے راندیر کے شیخ الحدیث، عالم نحریر ہے راندیر کے شیخ الحدیث، جن کے نغموں سے میسر ہے سرور جاویداں، جن کی رعنائی سے رونق ہے چمن میں چار سو، جن کی رعنائی سے رونق ہے چمن میں چار سو، جنبش لب پر ہے سارے بلبل و گلشاد ماں، فخر گجرات، محبوب العلماء والعوام، شیخ طریقت حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت گجرات، وہ خلیفہ و مجاز پیر طریقت حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب واڑی نقش بندی کی ہستی، انہی مبارک اور معدود چند ہستیوں میں سے ایک ممتاز ہستی ہے جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے اور صدیوں کو علم و فن سے رنگین کر جاتی ہے۔ حضرت کا علم اگر متقدمین کی یاد تازہ کرتا ہے تو آپ کا عمل سلف صالحین کو زندہ کیے ہوئے ہے اور اسوہ سلف کے لیے نمونہ ساز ہے۔ حضرت شیخ اجمیری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے عہد کی ان یگانہ ہستیوں میں سے ہیں جن کا نفس وجود ہی امت کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہوتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دور میں فیض رسانی کے لیے منتخب اور موفق فرما لیتے ہیں۔ عالم اسلام کے علماء میں آپ کی ذات اس وقت ایسی ہے کہ مختلف نقطہ نظر کے لوگ بھی آپ کے علم و فضل، تقدس و تقوی، جہد و عظیمت اور اشاعت و حفاظت اسلام کے نہ صرف معترف ہیں بلکہ اس پر سر بخم ہیں، اور آپ کی ذات عالی مشکلات میں بڑے بڑے علماء کے لیے مرجع بنی ہوئی ہے۔ آپ کی مثال ایسے گھنے اور سایہ دار درخت کی سی ہے جس کی چھاؤں میں امت کے تمام افراد اور خصوصاً اہل علم و دین کو آغوش مادر کا سکون و سرور میسر آتا ہے۔ آج پوری علمی و دینی برادری اس عظیم سائے سے اپنی علمی و اصلاحی تشنگی بجھا رہی ہے۔ حضرت شیخ اجمیری دامت برکاتہم العالیہ اس قافلے دعوت و عظیمت کے ایک فرد ہے جنہوں نے ہندوستان ہی نہیں
بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں دین حق کی شمع روشن رکھنے کے لیے اپنی جان کھپائی، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا اور دین اسلام کی صحیح ترجمانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ اجمیری دامت برکاتہم العالیہ کو یوں تو سارے ہی علوم میں دسترس عطا فرمائی ہے، لیکن خاص طور پر علم حدیث و تفسیر کے ساتھ آپ کا تعلق اور اشتغال زیادہ ہے۔ حضرت شیخ اجمیری دامت برکاتہم العالیہ اس بابرکت ولی زمانہ قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد رضا صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ راندیر کے ہونہار فرزند جلیل ہے، جنہوں نے تقریباً 50 سال تک دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں بخاری شریف کا کامیاب درس دیا اور آپ کی تعلیم و تربیت میں علم و فضل کے اس مجسمے پیکر کا حصہ رہا جن کے اوصاف و کمالات کا ٹھیک ٹھیک ادراک بھی ہم جیسوں کے لیے مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکمت دین کی جو معرفت حضرت شیخ مولانا محمد رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی، اس دور میں حضرت شیخ اجمیری دامت برکاتہم العالیہ آپ کے وارث ہیں۔ آپ اسلامی اور قومی خدمت کے سلسلے میں جو عظیم کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں وہ صدیوں کی وسعت کے ہیں، جنہیں ہندوستان ہی نہیں پوری اسلامی دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ آپ دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں درس حدیث و تفسیر کے ساتھ کنارہ مسجد راندیر میں امامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے تفسیر قرآن و اصلاحی مواعظ فرما کر سالکین تصوف کی اصلاح کا عظیم کام بھی انجام دیتے ہیں۔ نیز ہندوستان کے اکثر صوبوں اور دنیا کے اکثر ممالک میں تفسیر قرآن کریم و اصلاحی مواعظ کے ذریعے دین اسلام کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے حفاظت شریعت کا عظیم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ وہیں آپ بے شمار مدارس دینیہ کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں۔ علم و فضل کے اس مقام بلند اور ان عظیم خدمات کے باوجود شخصیت ایسی کہ علم کے غرے یا تقدس و تقوی کے ناز کی کوئی پرچھائی بھی آپ کی ذات میں دور دور تک نظر نہیں آتی ہے۔ سادگی، بے تکلفی، تواضع و فنائیت کے ایسے پیکر جمیل اور ان سارے مقامات عالیہ کے باوصف شاگردوں، مریدوں اور احباب کے ساتھ ایسی شفقت کہ جس کی نظیر ملنا مشکل ہے، جن کی علمی خدمات کے احسان سے دنیا بھر کے اہل علم کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ آپ کے شاگردین، متعلقین و متوسلین اور محبت کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اتنے انسانوں کے ساتھ تعلق کو نبھانا آپ ہی کا کام ہے، اور ان میں سے ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ انہیں میرے ساتھ زیادہ خصوصی تعلق ہے اور آپ میرے رنج و راحت میں سب سے بڑے شریک۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ جیسے ہزاروں گناہ گار کی عمر حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کو عطا فرما کر آپ کا سایہ عاطفت تعدیر صحت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ امت مسلمہ کے سروں پر باقی رکھے، آمین۔ یہ تو ہماری شامت اعمال ہے کہ ایسی عظیم ہستیوں کا جلوہ جہاں آرا دیکھا، ان کے کردار و عمل کی عظمتوں کا مشاہدہ کیا، اللہ نے ان کی نصائح سے مستفیض ہونے کا موقع بخشا، لیکن اپنی حالت زار جوں کی تو رہی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے محبوب و مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما کر آپ کی دی ہوئی ہدایات اور اصلاح پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس تعارف کے درمیان میں جو اشعار پڑھے گئے ہیں یہ مہاراشٹر کے مشہور اور نابغہ روزگار عالم دین اور شاعر اسلام حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب حفیظ قاسمی دامت برکاتہم العالیہ
ناظم تعلیمات جامعہ سراج العلوم بھیونڈی، وہ ناظم تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر کے ہیں۔ گزشتہ کل باجی کا مجھے فون آیا کہ حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ کو تعارف کرانا ہے۔ تو میں نے حضرت مفتی صاحب سے درخواست کی کہ آپ چند اشعار اس طرح لکھ کر کے بھیج دیں جن کو میں دوران تعارف پڑھ سکوں، اور اب اخیر شعر کے ساتھ حضرت شیخ اجمیری دامت برکاتہم العالیہ کو میں اختتام بخاری کے لیے دعوت دوں گا۔ شیخ اجمیری کا مدت سے تھا سب کو انتظار، جھوم کر مستہ نوار آ ہی گیا وہ مہرباں، خوش ہے آپا جان اور مسرور ہے سب طالبات، خوش ہے آپا جان اور مسرور ہے سب طالبات، اے حفیظ ایک شادمانی ہے زمیں تا آسماں۔